بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. جب قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا. قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر آن حضرت کے پاس بھیجا. عتبہ آن حضرت کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، محمد تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے. یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اگر تم کو شادی کرنی منظور ہو تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہارا شادی کروا دیں گے، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کیے دیتے ہیں. تم اپنا مقصد صاف صاف بیان کر دو، ہم تمہاری خواہشات کے پورا کرنے کو تیار ہیں. عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضرت نے جواباً سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت پر پہنچے تو عقبہ کا رنگ فگ ہو گیا اور اس نے حضرت کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ایسا نہ کہو. پھر آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا. عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ. اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے. یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے. عتبہ نے کہا، جو تمہارا جی چاہے کرو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ شیبہ، ابو الجختری، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ اشخاص کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو. ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی ایذا رسانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو. اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے. ان کے آنے پر ابو طالب نے حضرت کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ علیہ السلام کے مواجہ میں گفتگو شروع کی. قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا. انہوں نے کہا، اے محمد، ہم نے آپ کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے. واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے. اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے. اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم بھی تم کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں. اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر تم کو کوئی جن یا آسیب دکھائی دیتا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعے علاج کرانے کو تیار ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کے حکام کو تم تک پہنچا دیا ہے. اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہوگا. اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرماتا ہے. یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو. ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو. اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت کو قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کریں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں،
میرا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ کے احکام پر جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سرداران قریش ناراض ہو کر اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلہ اور مخافت کے لیے چیلنج دے کر چل دیے۔ سرداران قریش کے چلے جانے پر ابو طالب نے حضرت سے کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا۔ تم مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی علانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، چچا، اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی باتوں سے آپ کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے اور قبیلہ بنو ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب حضرت کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے حضرت کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ پھر آپ یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس بھیگی آنکھوں سے اٹھے اور چل دیے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو پھر واپس بلا کر کہا، اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور توحید و تبلیغ کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشو نما پا کر اس قدر طاقتور ہوتی جاتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھی، حضرت کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا، شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو متعین کیا، جہاں کہیں حضرت یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں، باہر سے آنے والے مسافروں کو حضرت سے ملنے نہ دیں، اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ان کو ستائیں۔ ضعیف مسلمانوں کو پورے جوش بڑے عزم و ہمت کے ساتھ تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش جہاں عیسائی حکومت تھی وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور چند عورتوں نے حبش کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر سا قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقت جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبش میں پہنچ گئے۔ ان اولین مہاجرین میں قابل تذکر حضرات یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان، ان کی بیوی رقیہ بنت رسول، حضرت حذیفہ بن عتبہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت ماسہ بن عمیر، حضرت عامر بن ربی، حضرت سہیل بن بیزا۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، جو دلیل اس امر کی ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر مسلمان کو خواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو نشانہ اور مظالم بنانے میں باز نہ رہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بےکس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کر سکیں۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے ہجرت کرنے اور حبش کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ تعقب میں روانہ ہوئے، لیکن کفار کے پہنچنے سے پہلے جہاز بندرگاہ سے جدہ حبش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حبش میں پہنچ کر مسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے یک کے بعد دیگرے حبش کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب بھی حبش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کو ملک حبش میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے ہیں یا ان سے صلح ہو گئی ہے۔ اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا ہے،
اس خبر کو سن کر بعض مسلمان حبشہ سے مکہ کو واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعے سے خبر پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جو لوگ مکہ میں واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی، لہٰذا ان میں سے بعض تو راستے سے واپس ملک حبش کی طرف چلے گئے اور بعض کسی با اثر اور طاقتور قریش کی ضمانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے۔ یہ لوگ مکہ میں واپس آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھر حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبش کی طرف دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدریج اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکہ میں حضرت اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا اور عمرو بن العاص، عبداللہ بن ربی، 2 معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا اور اسی کے موافق قریش مکہ کی ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدیے سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کے اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدیے پیش کیے۔ شاہ حبش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئی دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت اور تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبا لیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب اور امانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت اور صلح رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لے آئے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیت سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت جعفر سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، یہ دونوں ایک ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے الجو نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا مدعا یہ تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ نجاشی نے کہا تمہارا عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے الچوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدیے واپس کر دیے جن سے ان کی اور بھی تذلیل ہو گئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ قریش مکہ دعوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز حضرت کوہ صفا پر اس کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اول تو بہت سخت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے،
آپ علیہ السلام نے جب اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام خاموش اپنے گھر سے چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب حضرت کے چچا تھے۔ ان کو حضرت سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی، جس نے ابو جہل کا حضرت کو گالیاں دینا اور پھر پتھر مارنا اور آپ علیہ السلام کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حضرت حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی۔ غالباً ابو جہل کو حضرت حمزہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان نہ ہو جائیں، اور اسی لیے ایسی بات حضرت حمزہ کو ستانے کے لیے کہی کہ یہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حضرت حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حضرت حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے ہرگز خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جماعت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہو گئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ حضرت کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرنے میں باز رہنے لگے۔